ایک اور آیت سنا کے بس اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھو سورہ روم کیوں نازل ہوئی ہے پتہ ہے؟ سورہ روم میں ہوا یہ کہ جو فارس تھے نا، ایران پر پہلے تھی آگ پرستوں کی حکومت، آگ کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، بہت سارے بھگوان تھے ان کے، بہت سارے خدا تھے. انہوں نے حملہ کیا شام میں تھی عیسائیوں کی حکومت. تو جب شام پہ حملہ کیا تو روم جو تھا نا شام کی طرف تھا نا پہلے، وہ تو ٹہلتے ٹہلتے پھر اٹلی چلا گیا، اٹلی کی طرف، ورنہ پہلے روم اس طرف تھا. تو جب حملہ کیا ہے تو عیسائیوں کو شکست ہو گئی. آپ حیران ہوں گے، اس پہ صحابہ کو غم ہوا ہے اور مشرکین کو اس پہ خوشی ہوئی ہے. مشرکین نے کہا دیکھو یہ جو رومی ہیں، روم جسے آج کل کہتے ہیں، یہ جو رومی لوگ ہیں یہ بھی پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، جنت جہنم کو بھی مانتے ہیں، ایک خدا کے دعوے دار ہیں، یہ زبان سے باہر توحید کے دعوے دار ہیں، چاہے اس معیار پہ پورے اترتے ہوں یا نہیں اترتے. یہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، ایک اللہ کے، اور پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور ہم تو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. ایران کے جو فارسی ہیں وہ بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. اس جنگ میں مشرکین کو فتح مل رہی ہے اور توحید کے دعوے داروں کو شکست مل رہی ہے. اس کا مطلب خدا جو ہے نا، جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مشرکین کے ساتھ ہے، توحید پرستوں اور اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے. تو انہوں نے بدفعل لیا. اس پہ صحابہ غمزدہ ہو گئے اور ان کی خواہش ہوئی کہ اللہ عیسائیوں کو مشرکین پہ غالب کر دے. کیا خواہش ہوئی ان کی؟ کہ اللہ کرے جو عیسائی ہیں یہ ایران کے خلاف جنگ میں جیت جائیں. تو اللہ نے سورہ روم نازل کی، فرمایا غلبت الروم، رومیوں کو شکست ہو گئی. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اللہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، ان قریب میں رومیوں کو مشرکین پہ فتح دینے والا ہوں. حالانکہ رومی تو مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ جہاں مشرک اور عیسائی کا کمپیئر ہوگا نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ فیور کس کو دینے ہیں؟ وہاں اللہ عیسائیوں کو فیور دینے ہیں. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ وہاں اللہ ادھر کو فیور دینے. اللہ کہہ رہے ہیں مشرکین سے خوش نہ ہو جاؤ، یہ تھوڑے دنوں کی آزمائش ہے، لیکن ان قریب میں رومیوں کو فتح دوں گا. کس پر؟ مشرکین پر. بنصر اللہ، یہ اللہ کی مدد سے ہوگا. یومئذ یفرح المؤمنون، اور جس دن رومیوں کو میں فتح دوں گا اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے.